اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور در واقع سیر و سلوک اور خود سازی کا ایک مکمل جامع عملی پروگرام آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ در واقع اس کتاب کی چوتھی فصل میں بلند ترین عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ بیان کرنا مقصود تھا، لیکن آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت تفصیل کے ساتھ اور نہایت اہم موضوعات کو اس فصل میں بیان کیا، اور پھر فصل کے اختتام پر یہاں اس کتاب میں باقاعدہ طور پر سیر و سلوک کے لیے خود سازی کا ایک عملی جامع پروگرام بیان کر رہے ہیں۔ کل گفتگو میں پہلے مورد کی طرف اشارہ کیا کہ سیر و سلوک میں عبادات نہایت اہمیت کی حامل ہیں، اور عبادات میں بھی نماز بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ انسان جس قدر اپنی عبادات میں خضوع اور خشوع کو لے کر آئے، اور جس قدر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خالصانہ عاجزانہ عبادت کرے خداوند متعال کی، یہ انسان کے روحانی مقامات کی بلندی کے لیے اور انسان کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا گزشتہ کچھ دنوں سے نماز کے موضوع پر ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہی۔ پس سیر و سلوک میں عبادات اور عبادات میں بھی نماز نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اگر کہیں سفر پر جا رہا ہے تو اپنے سفر کے دوران وہ باقاعدہ ذکر اور نماز سے اپنے سفر کے اوقات کو مصروف رکھے اور اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف رکھے۔ انسان سفر میں چاہے سواری پر سوار ہے، چاہے وہ پیدل چل رہا ہے، انسان کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ انسان کے لیے باقاعدہ جیسے نماز میں رکوع اور سجود انجام دیے جاتے ہیں، ایسے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس یہ مستحب نمازیں ایک ایسی انسان کے پاس غنیمت والی فرصت ہے کہ انسان سفر کے دوران راستے میں چلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت ان نمازوں کو ادا کر سکتا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کر سکتا ہے۔ لیکن بیان ہوا کل کی گفتگو میں کہ انسان کو باقاعدہ اپنے اوقات میں ایک مخصوص وقت کا انتخاب کرنا چاہیے، جس وقت میں وہ اپنی توجہ کو اور اپنے دھیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کرے۔ اور اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ ہم رسالہ لب اللباب میں گفتگو کر چکے ہیں، یقیناً آپ نے وہاں ملاحظہ کیا ہوگا، اور اگر وہاں رجوع نہیں کیا تو اس موضوع کو وہاں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج دوسرا اہم وظیفہ سیر و سلوک میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے، وہ ایثار ہے، اور دوسروں کو یاد رکھنا ہے۔ لہٰذا اس انفاق اور ایثار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سیر و سلوک میں اس انفاق اور ایثار کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک میں مقدمہ بیان کرتا چلوں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کلمات کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے۔ مثلاً ایک دفعہ ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں انفاق کا۔ اس میں اگر بنیادی حروف کو دیکھا جائے تو نون، فے اور قاف، نفق، اس سے ہے انفاق۔ انفاق در واقع ایک شگاف کو پر کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہیں کوئی دراڑ آ گئی ہے، کہیں کوئی شگاف ایجاد ہو چکا ہے تو اس شگاف کو پر کرنا انفاق کہلاتا ہے۔
لیکن سب سے بڑا شگاف تو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ معاشرے میں طبقہ امیر ہے، ایک طبقہ غریب ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان بہت فاصلہ ایجاد ہو چکا ہے۔ متوسط قسم کا طبقہ بھی معاشرے میں موجود ہے، اس متوسط سے بھی نیچے ایک غریب طبقہ موجود ہے۔ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے شگاف کہتے ہیں۔ اس شگاف کو پر کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس اگر مال اضافی ہے تو انسان اپنا اضافی مال اس شگاف کو پر کرنے کے لیے اپنے سے نیچے والے طبقے کو، چاہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، انسان اس شگاف کو پر کرنے کے لیے اپنا اضافی مال اگر مستحق کو دے دیتا ہے تاکہ یہ شگاف پورا ہو جائے، تو اس عمل کو انفاق کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ اس کلمے کی وضاحت سے ہم نے بیان کیا کہ معاشرتی شگاف کو پر کرنا انفاق کہلاتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انفاق کرنے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر غیر مسلم شخص بھی معاشرتی شگاف کو پر کر رہا ہے اور معاشرے میں یہ جو طبقاتی نظام ایجاد ہو چکا ہے، اس طبقاتی نظام کے خاتمے کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے، وہ مال دے رہا ہے، کوئی چیریٹی ادارہ قائم کر رہا ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو در واقع وہ اس اپنے عمل سے انفاق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بس انفاق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہو، مسلمان بھی انفاق کرتا ہے، غیر مسلم بھی انفاق کرتا ہے۔ لیکن ایک دوسری مالی اسلامی اصطلاح ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، صدقہ اگر اس کو دیکھا جائے تو صاد، دال اور قاف صدق سے ہے، یعنی سچائی سے ہے۔ اب یہاں اس کلمے کو استعمال یوں کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انسان ایمان لے کر آیا ہے۔ اب وہ اپنے اس ایمان میں کس قدر سچا ہے، کس قدر صادق ہے، اپنے اس ایمان کی صداقت کے اظہار کے لیے وہ اللہ کے مستحق بندوں کو، اللہ کے معاشرے میں کمزور بندوں کو مدد کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی صداقت کا اظہار کر سکے، اعلان کر سکے۔ اس عمل کو صدقہ کہتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، معاشرے میں وہ افراد جو مسلمان بھی ہیں، وہ افراد جو مؤمن بھی ہیں، وہ افراد جو کسی نہ کسی اعتبار سے صاحب حیثیت ہیں، ولو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی دوسرے کی مدد کر دیں، تو در واقع وہ اپنے ایمان کی صداقت کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں، اور در واقع بتا رہے ہیں کہ میں جو ایمان لے کر آیا ہوں، میں جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر رہا ہوں، جو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کر رہا ہوں، تو میرے علاوہ وہ افراد جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کے قائل ہیں، وہ در واقع میرے ہم قیش ہیں، میرے ہم قوم ہیں، میرے ہم مذہب ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں۔ لہٰذا میں اپنے ایمان کی صداقت کے اظہار کی خاطر ان کی مدد کر رہا ہوں تاکہ وہ مشکل سے باہر نکل آئیں، اور اس عمل سے میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے اپنے ایمان کی صداقت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس عمل کو صدقہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور کلمہ استعمال کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں احسان۔ احسان ایک دفعہ مالی احسان ہوتا ہے، ایک دفعہ غیر مالی احسان ہوتا ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی نیک کام کسی دوسرے کے حق میں انجام دیتا ہے تو اس نیک کام کو احسان کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ میں کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کر رہا ہوں تو نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ، نہایت ہی ادب اور نہایت ہی احترام کے ساتھ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہوں، اسے احسان کہتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ میں اس اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز تحفے میں دے دیتا ہوں،
تو یہ تحفہ دینا بھی در واقع احسان ہے، یا میں اس کی مالی سپورٹ کرتا ہوں جو صدقے کی صورت میں ہے، جو انفاق کی صورت میں ہے، تو در واقع یہ احسان کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ میں اس کی اخلاقی مدد کرتا ہوں، یہ اخلاقی مدد کرنا بھی در واقع احسان ہے۔ مثلا ایک کمزور آدمی ہے، وہ سامان لے کر اپنے گھر جا رہا ہے، اس میں طاقت اور توان نہیں ہے اس سامان کو اٹھانے کی، یا وہ تھک چکا ہے، تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کا سامان اٹھا کر اس کے ساتھ اس کے دروازے تک پہنچا دیتا ہوں، یہ احسان ہے۔ اور ایک کلمہ عزیزان محترم استعمال ہوتا ہے مواسات۔ مواسات خود کلمے سے واضح ہے، یعنی مساوات کو قائم کرنا، یعنی برابری کو قائم کرنا، یا یوں کہا جائے کہ مواسات در واقع کسی کو اپنا شریک قرار دینا ہے۔ یعنی انسان کے پاس ایک مال ہے اور انسان اس مال میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے، اسے مواسات کہا جائے گا۔ مثلا ایک انسان کے پاس 10,000 روپے ہیں اور انسان ان 10,000 روپوں میں سے 5,000 اپنے لیے رکھتا ہے، 5,000 میں کسی دوسرے کو اپنا شریک قرار دیتا ہے اور اسے دے دیتا ہے، تو در واقع یہ اس نے مواسات کی ہے۔ یا اس نے خود جو ہے وہ 8,000 رکھ لیے ہیں اور 2,000 کسی دوسرے کو دے دیے ہیں کہ جو ضرورت مند تھا، جو مستحق تھا، تو ایسے میں اس ضرورت مند کی مدد کرنا اور اسے دے دینا مواسات کہلائے گا۔ لیکن ان سب میں عزیزان محترم اگر رتبہ بندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے رتبہ آتا ہے انفاق کا۔ پھر اس انفاق سے اگر بلند رتبے کی طرف جائے تو در واقع وہ بلند رتبہ صدقے کا رتبہ ہے کہ جس میں انسان در واقع اپنی صداقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے بھی اگر بلند رتبے کی طرف جائے انسان تو در واقع یہاں مواسات ہے، اور اگر مواسات سے بھی بلند رتبے کی طرف انسان قدم بڑھائے تو در واقع یہ وہ آخری رتبہ ہے جسے ایثار کہا جاتا ہے۔ ایثار میں انسان کو خود ضرورت ہے، میری تنخواہ آئی ہے، 10,000 روپیہ میری تنخواہ ہے، مجھے اس تنخواہ کی خود کو ضرورت ہے اپنے گھریلو اخراجات پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مجھے اس تنخواہ کی خود ضرورت ہے۔ لیکن اچانک مجھے خبر ملتی ہے کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسے جو ہے وہ شدید رقم کی ضرورت ہے، تو میں اللہ کی خاطر اپنی وہ تمام رقم اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، اسے ایثار کہا جائے گا۔ یعنی انسان کو خود ضرورت ہے لیکن انسان اپنی ضرورت پر اپنے دوسرے بھائی کو مقدم کرے، چاہے وہ بھائی صلبی بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، چاہے صلبی بھائی نہیں ہے بلکہ ایک مومن بھائی ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، ایک معاشرے میں رہنے والا ایک انسان ہے اور اس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا میں اسے اپنی ذات پر مقدم کرتا ہوں، اسے ایثار کہا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ باقاعدہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھر جب وہ افراد آتے ہیں یتیم، مسکین اور اسیر، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے اور باقاعدہ ان کے افطار کے لیے جو گھر میں سامان موجود ہے وہ وہی سامان ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن سوالی آیا، انہوں نے اپنے وجود پر اس سوالی کو مقدم کیا اور اسے وہ دے دیا، یہ در واقع ایثار ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم سیر و سلوک میں انفاق اور ایثار نہایت اہمیت کے حامل دو ایسے وظائف ہیں کہ اگر انسان سالک ان وظائف پر عمل کرتا ہے تو وہ سیر و سلوک میں بلند عرفانی مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انفاق کرے، اگر وہ سیر و سلوک کا مسافر بننا چاہتا ہے اور سیر و سلوک کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے تو انفاق، صدقہ، احسان، مواسات اور ایثار، ان کلمات کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، اپنے دل کی تختی پر انہیں حق کر لیں، انہیں ثبت کر لیں، انہیں ضبط کر لیں کہ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو سیر و سلوک میں نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب بھی انسان کسی ایسی چیز کو کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے جس کی اسے خود شدید ضرورت ہے تو یہ اس کے لیے ایثار کا رتبہ رکھے گا۔ لیکن بس اوقات آپ اس چیز کی طرف بھی توجہ کریں کہ معاشرے میں بس اوقات انسان
ایثار کرتا ہے لیکن اس کے لیے اسے توقع یہ ہے کہ اس کا ثمرہ اسی کی طرف واپس بازگشت کرے گا، عائد ہوگا، لوٹ جائے گا، اسے ایثار نہیں کہا جائے گا۔ یہاں عزیزان محترم توجہ فرمائیں، مثلاً معاشرے میں ایسے دینی مدارس ہیں، ایسے علماء کرام ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، جو معارف دین کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا کے ذریعے سے معارف پہنچا رہے ہوں، چاہے محلے میں مسجد میں پیش نماز کی صورت میں معارف دین آپ تک منتقل کر رہے ہیں، اور آپ انہیں جا کر ایثار کرتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں، لیکن اس انفاق اور ایثار سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کل کو مجھے ایک اچھی حدیث سنائے گا، کل کو مجھے ایک اچھا علمی مطلب بتائے گا، کل کو یہ مجھے کوئی ایسا علمی فائدہ پہنچائے گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو در واقع یہ ایثار نہیں ہے، یہ در واقع ایک قسم کا معاملہ ہے، ایک قسم کی تجارت ہے۔ آپ آج اسے دے رہے ہیں تاکہ اس سے کل کو اس کا عوض وصول کریں۔ یہاں البتہ انسان اگر بلا عوض توقع رکھے بغیر اگر انسان کسی عالم کی مدد کرتا ہے، کسی عالم کو سپورٹ کرتا ہے، کسی عالم کے مشن میں اس کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، بہت ہی نیک عمل ہے۔ انسان اگر انفاق کی صورت میں کسی عالم کی مدد کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ایثار کی صورت میں کسی عالم کی مدد کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر معاشرے میں کسی فرد کی وہ مدد کرتا ہے تو بہت ضروری ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور انسان کو بغیر کسی قسم کی جو نتیجے کا حصول ہے یا بغیر کسی قسم کے فائدے کے انسان جو ہے وہ جب ایثار کرتا ہے یا انفاق کرتا ہے تو در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا انفاق، ایسا صدقہ، ایسا احسان، ایسی مواسات اور ایسا ایثار اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل قرار پائے گا کہ جس میں انسان نے خود کے لیے کسی نتیجے کو مد نظر نہیں رکھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک میں بلا شک و شبہ اگر انسان سفر کرنا چاہتا ہے، سفر سلوکی کرنا چاہتا ہے، تو انفاق چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہے، چاہے وہ احسان کی صورت میں ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ ایثار، بخشش، یہ تمام انسان کے سیر و سلوک میں عالی مقامات تک پہنچنے کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ بالخصوص انسان اپنے جو سلوکی دوست ہیں، جو سیر و سلوک میں اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایسے میں ایک انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا خیال کرے۔ یعنی اگر ایثار کی نوبت آ رہی ہے، اگر انفاق کی نوبت آ رہی ہے، اگر صدقہ دینے کی باری آ رہی ہے، تو ایسے میں انسان اپنے سلوکی بھائیوں کو دوسرے مؤمنین پر مقدم کرے، اور بالخصوص اپنے اس مربی، اپنے اس استاد، اپنے اس رہنما کہ جو آپ کو اچھے معارف اور اچھے مطالب اور آپ کی گائیڈ کر رہا ہے، انسان اس سے نتیجے کی توقع رکھے بغیر انسان اس کی مدد کرے، اس استاد کی مدد کرے، اس مربی کی مدد کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کو تحفہ دے۔ اس لیے نہیں کہ میں آج اسے تحفہ دے رہا ہوں تو کل یہ مجھے کوئی وظیفہ دے گا، کل کو یہ مجھے کوئی اچھا عمل بتائے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ واقعاً ایک میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ میرے اوپر احسانات کیے ہیں بلکہ اس نے ان معارف الہیہ کو معاشرے تک پہنچانے کا ایک مشن جو برقرار کر رکھا ہے، جو ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس مشن اور اس مقصد کے ذریعے سے یہ در واقع اسلام کو احیا کر رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلا رہا ہے۔ لہٰذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں، چاہے مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن تعاون کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، سیر و سلوک میں انفاق نہایت اہمیت رکھتا ہے، ایثار نہایت اہمیت رکھتا ہے، صدقہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، احسان نہایت اہمیت رکھتا ہے، اور بنیادی فلسفہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان انفاق کرتا ہے تو اس انفاق کی بدولت انسان در واقع اپنے دل کے اندر جو مادی ضروریات ہیں، جو مادی اموال ہیں، جو مادی پراپرٹیز ہیں، جائیداد ہیں، جن سے انسان کا دل وابستہ ہو چکا ہے،
انسان در واقع انفاق، صدقہ، ایثار، ان کے ذریعے سے انسان اپنی اس قلبی وابستگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در واقع ایثار کا انسان سالک کو یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی تطہیر کرتا ہے، اپنے قلب کی تطہیر کرتا ہے، اپنے وجود کو، اپنے قلب کو دنیاوی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انفاق کرتا ہے، تاکہ انسان کے وجود میں وابستگی ایجاد نہ ہو جائے، حب مال ایجاد نہ ہو جائے، حب دنیا ایجاد نہ ہو جائے۔ لہٰذا ایسے میں ایک سالک کا وابستگی رکھنا یہ در واقع انسان کے لیے ایک زنجیر کا کردار ادا کرے گا کہ یہ سالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سلوک کرنا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے قدموں کی راہ میں اور اس کے قدموں میں در واقع ایک زنجیر آ چکی ہے جو اسے ملکوت کی طرف پرواز کرنے سے روک رہی ہے۔ لہٰذا انفاق کے ذریعے سے انسان اس زنجیر کو بننے نہیں دیتا، اس زنجیر کو اپنے لیے زنجیر واقع نہیں ہونے دیتا، اور در واقع وہ حب جو انسان کے وجود میں مال سے ایجاد ہو چکی ہے، انسان انفاق کے ذریعے سے اس حب کو اپنے وجود سے ختم کر رہا ہے۔ خداوند متعال سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی خداوند متعال یہاں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن یُوقَ، یعنی جس نے اپنے وجود پر کنٹرول کر لیا، شُحَّ نَفْسِهِ یعنی اپنے نفس کے وجود میں جو حرص اور بخل جو ہے وہ ایک حرص کی حد تک انسان کے وجود میں آ چکا تھا، انسان نے اپنے وجود سے اس حرص کو، اس بخل کو کنٹرول کیا، اپنے اوپر قابو پا لیا، در واقع انسان نے خود کو بچا لیا ہے۔ تو پس جو انسان اپنے وجود میں اس حب دنیا کو پنپنے نہیں دیتا، اسے جڑیں بنانے نہیں دیتا، جیسے ہی اس کے پاس اضافی مال آتا ہے وہ اس اضافی مال کو انفاق کر دیتا ہے، اسے صدقہ دے دیتا ہے، اسے کسی مستحق تک پہنچا دیتا ہے، تو در واقع انسان کے وجود میں بخل پنپنے نہیں پاتا، اپنی جڑیں بنانے نہیں پاتا، تو در واقع اس انسان نے کامیابی کی راہ پر اپنا قدم رکھ لیا ہے۔ لہٰذا انسان سالک کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ انفاق کرے۔ خداوند متعال سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو یہاں عزیزان محترم تنفقوا یعنی انفاق کرنا، مما تحبون اس چیز سے جس سے انسان محبت کرتا ہے، اور بہترین چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ مال ہے، وہ انسان کی پراپرٹی ہے، وہ انسان کی جائیداد ہے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زمین ہے، زمین کو انسان یتیم خانے کے لیے وقف کر دیتا ہے، زمین کو انسان مدرسہ علمیہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، حوزہ علمیہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، کسی یتیم کو دے دیتا ہے تاکہ وہ یتیم اس پر اپنا گھر تعمیر کرے اور زندگی بسر کر سکے، یا کسی غریب مسکین انسان کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس پر زراعت کر کے اپنی فیملی کا اور اپنے خاندان کا جو ہے وہ کفیل واقع ہو سکے۔ تو یہ سب وہ انفاق ہے۔ یہ زمین وہ چیز تھی جس سے انسان کو بہت محبت تھی، انسان کو بہت انس تھا، بہت لگاؤ تھا، انسان کی آباء و اجداد سے اسے میراث میں ملی تھی، لیکن انسان نے اللہ کی راہ میں اسے انفاق کیا۔ اور واقعاً معاشرے میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں کہ جو مدارس دینیہ کے لیے باقاعدہ زمین کو وقف کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، چاہے اس زمین کے پروفٹ کو وہ وقف کر دیں کہ اس زمین کا جو سالانہ جو اس سے درآمد ہوگی وہ مدرسہ علمیہ پر خرچ ہوگی، یتیم خانے پر خرچ ہوگی، بیواؤں پر خرچ ہوگی، ایسے افراد کی شادیوں پر اس کے خرچ کیا جائے گا کہ جن کے پاس شادی کرنے کے انتظامات نہیں ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو سیر و سلوک میں ایک سالک کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔
خداوند متعال سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب ان کے مال سے صدقہ وصول کر لو، تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اب صدقہ ان کے اموال سے جو رسول خدا کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے وصول کر لو، تو اب صدقہ ان کے مال کو پاک نہیں کر رہا ہے بلکہ خود انہیں پاک کر رہا ہے۔ تو طاہرہم یعنی صدقہ وصول کرو جو مال کی صورت میں تھا، لیکن صدقہ وصول کرنے کے نتیجے میں مال پاک نہیں ہوا ہے بلکہ وہ بندہ پاک ہو گیا ہے کہ جس کے مال میں وہ صدقہ تھا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس مال کو لینے سے آپ نے ان کا تزکیہ کر دیا ہے۔ پس اب در واقع یہ مال جو اللہ کی راہ میں وہ دے چکے ہیں، اس مال کو دینے سے اب وہ بابرکت ہو چکے ہیں۔ ان کا مال تو پاک ہوگا ہی ہوگا، لیکن مال کے پاک ہونے کا یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خود ان افراد کو پاک کر لیا جائے۔ لہٰذا خداوند متعال یہاں یہ ہرگز نہیں فرما رہا اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب ان کے مال سے لے لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی در واقع یہاں یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ انسان کا دل در واقع حب دنیا سے، حب مال سے وابستہ ہو چکا ہے۔ تو اے میرے حبیب آپ ان کے اموال سے اگر صدقہ لے لیں گے تو صدقہ لینے سے ان کے وجود میں، ان کے قلب میں جو دنیا و ما فیہا سے ایک وابستگی ایجاد ہو چکی ہے، جس نے ان کے وجود کو آلودہ کر رکھا ہے، تو اے میرے حبیب ان کے مال سے صدقہ وصول کر لو تاکہ ان کی وابستگی دنیا اور وابستگی حب مال جو ہے وہ ان کے وجود سے ختم ہو، اور اس انداز میں یہ لوگ پاکیزہ ہو جائیں، ان لوگوں کا تزکیہ ہو جائے۔ پس در واقع زکوٰۃ کو وصول کرنا یا صدقات کو وصول کرنا یا انفاق کرنا یا ایثار کرنا، یہ در واقع اس کا ثمرہ خود انسان کی طرف عائد ہوتا ہے، خود انسان کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ثمرہ یہی ہے کہ انسان کے وجود میں دنیا سے جو ایک وابستگی ایجاد ہو چکی ہے، جو انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کرنے دیتی ہے، انسان صدقہ دے کر اپنے وجود سے اس قلبی وابستگی کو ختم کرتا ہے۔ در واقع انسان اپنی روح کو پاک کر رہا ہے، در واقع انسان اپنے وجود کو پاکیزہ کر رہا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرے۔ البتہ زکوٰۃ کا جو وجہ تسمیہ ہے یہ اس سے منافات نہیں رکھتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی انسان کے مال کو پاک کرنا ہے، یہاں انسان کے نفس کو پاک کیا جا رہا ہے، انسان کی روح کو پاک کیا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو مال کو پاک کرنا تھا وہی فلسفہ صرف منحصر تھا، انسان کے وجود کو پاک کرنا اس میں شامل نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ان دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو بھی پاک کر رہی ہے اور انسان کے وجود کو بھی دنیاوی محبتوں سے پاک کر رہی ہے۔ پس ان دونوں کو جمع کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ در واقع انسان کو کمال کی منازل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پس عزیزان محترم، سیر و سلوک میں دو چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں عبادات، اور عبادات میں بھی سب سے اہم عبادت نماز ہے کہ جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انسان بلند ترین عرفانی مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے تو نماز کو اہمیت دے اور نماز کا خاص خیال رکھے، نوافل کا خاص خیال رکھے، یہی ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر نماز کے ساتھ ہی دوسری چیز جو نہایت اہمیت رکھتی ہے ایک سالک کے لیے، وہ انفاق ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، چاہے اپنے سلوکی بھائیوں کو دے، چاہے اپنے مومن بھائیوں کو دے، چاہے اپنے استاد کو دے، چاہے اپنے مربی کو دے، لیکن دے۔ یہاں عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ خود خداوند متعال نے ان دو چیزوں کی اہمیت کے مد نظر ان دونوں کو قرآن مجید میں ایک ساتھ خداوند متعال نے بیان کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے، البتہ موارد بہت زیادہ ہیں، لیکن آیت 31 میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وجعلنی مبارکن، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبارک قرار دیا ہے، اینا ما کنتو، میں جہاں کہیں بھی رہوں،
میں اس جگہ پر ہوں تو بھی مبارک ہوں، اس جگہ پر ہوں تو بھی مبارک ہوں۔ اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی، اور اللہ نے مجھے جو ہے وہ وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کروں، یعنی نماز کی باقاعدگی کے ساتھ میں پابندی کروں اور زکوٰۃ کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کروں۔ پس عزیزان محترم، نماز اور زکوٰۃ کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر کوئی بلند سلوکی مقامات کو طے کرنا چاہتا ہے، عرفانیات میں اور سیر و سلوک میں بلند رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے جہاں نماز کی اہمیت ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقات، ایثار، انفاق یہ نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایثار کا مرتبہ بہت کم ہے۔ ہم انفاق کر سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، احسان کر سکتے ہیں، مواسات کر سکتے ہیں، لیکن ایثار ایک ایسا مرحلہ ہے جو اللہ کے خاص لوگوں کو، خاص مقرب افراد کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ ایثار کر سکیں۔ کیوں؟ چونکہ بطور معمول ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہمارے اپنے معاشرتی تعلقات ہیں، ہمارے عزیز و اقارب جو ہمارے سے وابستہ ہیں ان کا جو نفقہ ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے، جس وجہ سے ہم ایثار نہیں کر سکتے، چونکہ ایک یکجہتی نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ سوچ جو میرے اندر سوچ ہے وہی سوچ میری زوجہ کی نہیں ہوگی، میرے بچوں کی نہیں ہوگی، لہٰذا میں اگر ایثار کرنا بھی چاہوں گا تو ان کی سوچ کا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، چونکہ جو مال میں ایثار کر رہا ہوں اس میں ان کا حق ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کا حق جو ہے وہ انہیں ادا کروں اور ان پر خرچ کروں۔ لیکن اگر وہ میری سوچ کے ساتھ یکسوئی اختیار کر جائیں اور وحدت ہو جائے ہماری سوچ میں، تو در واقع میں اگر ایثار کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی ایثار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مشکل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے، بردباری کا مظاہرہ کریں گے، جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات کو تحمل کریں گے، تب اب اس صورت میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ ایثار کر سکتا ہے۔ لیکن اس ایثار کا مرحلہ اکثر لوگوں کو، ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے وہی صدقات ہیں، وہی خیرات ہیں، وہی انفاق ہے جسے ہم اپنی زندگی میں فراموش نہیں کریں۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر سیر و سلوک کو طے کرنا چاہتا ہے، بلند عرفانی مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ رسالے لب لباب میں بھی انفاق کو بیان کیا گیا، اور یہاں آپ کی خدمت میں اس عرفان اسلامی کی تلاش میں بھی نماز کے بعد دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہمیت کے طور پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہی مالی انفاق ہے، مالی صدقہ ہے، مالی ایثار ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کو خود پر مقدم کرنا ہے۔ اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ انسان کے سلوکی بھائیوں کی ہے، انسان کے مومن بھائیوں کی ہے، انسان کے مربی کی ہے، انسان کے جو ہے وہ استاد کی ہے، انسان کے جو عالم ہے جو اس کو دین کی تعلیم دے رہا ہے اس کی ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے معاشرے میں ان چیزوں پر وہ توجہ اور وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو انہیں دینی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔